کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا، جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی، جس کے ساتھ وہ ملتا ہوا ہوگا۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، چونکہ آپ حضرات بھی جتنے لوگ، یہ وہ موضوعات ہیں جس کو کہنا چاہیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ موضوعات ہیں، کیونکہ اس کا مخاطب ہر شخص ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی بندہ ہمیں دین کی وہ باتیں پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں جس میں ہماری تائید ہوتی ہو۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ باتیں بتائی جائیں جس سے ہماری بزرگی مزید ثابت ہو، جس سے ہم بالکل ٹھیک ثابت ہو، جس سے پتہ چلے کہ ہم بالکل صحیح چل رہے ہیں، اور وہی تعبیرات دین کی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی پسند کی جاتی ہیں۔ کسی بھی ان پڑھ، نیم خواندہ، آدھے پڑھے لکھے اور آدھے جاہل آدمی سے دین کی کوئی ایسی تعبیر کوئی سن لے کہ جس سے اس کے کسی عمل کی تائید ہوتی ہو، تو سوالات کی ہم پہ بھرمار کر دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک بات رات یہ سنی تھی کہ فلاں دانشور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز تو اسلام میں نہیں ہے، اور ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں چلے جی اگر انہوں نے اس کو اسلام سے بھی نکال دیا پھر تو کام ہی آسان ہو گیا۔ خام خواہ ایک بندہ احساس جرم اس کو ہوتا رہتا ہے کہ میری زندگی میں نہیں ہے اور اسلام میں ہے، تو وہ اس احساس جرم سے اس کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایسے دین پیش کیا جاتا رہا تو دین کا وہی حال ہوگا جو یہود و نصارہ کے دین کا ہوا تھا۔ یہود و نصارہ سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ غلطی ان کے مولویوں سے ہوئی تھی، غلطی ان کے مذہبی پیشواؤں سے ہوئی تھی کہ انہوں نے عوام کی پسند کو دین بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو چیزیں عوام کو پسند ہوتی تھی، جو چیزیں نفسانیت کو پسند ہیں، جو چیزیں انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح کروں، وہ اس کو مذہب بنا کر پیش کر دیتے تھے، کہتے تھے اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ چلو جی ہماری اور اللہ کی چاہت تو ایک ہو گئی، مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، کوئی پریشانی نہیں رہی۔ یہ کام ان کے مذہبی پیشواؤں نے کیا۔ اللہ پاک نے ان پیشواؤں کے اوپر لعنت فرمائی آسمانوں سے کہ یہ ملعون ترین لوگ ہیں جو مخلوق کی خوشنودی کی پرواہ کرتے ہیں، خالق کی خوشنودی کی پرواہ نہیں کرتے، جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہے، اور ان کے ذمے یہ تو تھا کہ یہ خالق کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے اور بلا کم و کاست پہنچائیں گے، کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر پہنچائیں گے۔ اس کی بجائے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں کی۔ جس طرح آج کل کے ٹی وی چینلز ہیں وہ پبلک ڈیمانڈ دیکھتے ہیں، لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ اگر فحاشی دیکھنا چاہتے ہیں تو فحاشی دکھاؤ، لوگ اگر جھوٹ سننا چاہتے ہیں تو جھوٹ سناؤ، لوگ اگر جو چیز لوگوں کی پسند ہے وہی چیز ان کو بتائی جاتی ہے کہ یہ چیز پیش کرے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین بھی اس طرح پیش کیا جائے، پبلک ڈیمانڈ کے مطابق جو لوگ چاہیں، جو موضوعات لوگوں کو اچھے لگے وہ پیش کیے جائیں، اور جس طرح کی بات اچھی لگے؟ بدقسمتی کے ساتھ ہر دور میں دین کو ایسے کچھ لوگ ضرور ملتے ہیں جو خواہشات نفس کی بنیاد پر، نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے دین کا بیانیہ ترتیب دیتے ہیں، اور لوگوں کو اس لیے پسند آتا ہے کہ وہ ہماری پہلے سے چلتی ہوئی عادات کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھیں لوگوں نے یہ کہا کہ نماز جو ہے وہ تو اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ یہ جن فرقوں کی زندگی سے نماز نکلی ہے وہ کیسے نکلی ہے؟ بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اسلام کی طرف منسوب ہے، نماز نہیں ہے ان کے مذہب میں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کہا گیا کہ نماز تو اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، بیٹھ کر یاد کر لو، کھڑے کر کے یاد کر لو، صبح یاد کر لو، شام یاد کر لو، جب وقت ملے یاد کر لو، تو بس نماز ہو جاتی ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے سوچا معاملہ تو بڑا آسان ہو گیا، ہم تو خامخواہ ایک گلٹ فیل کرتے تھے، خامخواہ ایک ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اب تو پتہ تو اب چلا ہے کہ نماز تو اس طرح ضروری نہیں جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں سارے کے سارے۔ اسی طرح وہ کسی نے کہا کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں چونکہ اسلامی کلچر تھا تو مسلمان داڑیاں رکھتے تھے سارے کے سارے۔ اب یہ جملہ لوگوں کو بڑا پسند آیا، کسی دانشور نے کہا کہ اسلام داڑھی اسلام میں ہے اور اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ یوں تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اسلام میں اور اسلام نماز میں نہیں ہے، اور حج اسلام میں اور اسلام حج میں نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں نے اس کو ایک وہ بنا لیا۔ اب کہیں پر بھی اس کی اہمیت کی بات ہوگی، یہ مسلمانوں کی شکل و صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ آپ کو دو مشہور روایت حدیث کی کہ دو قاصد آئے تھے آپ کے پاس، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور آپ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں انہوں نے مونڈی ہوئی تھی، تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے ان سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ شکل بناؤ تم لوگ؟
کہ کس نے تمہیں اس شکل کی ترغیب دی ہے جو تم نے بنائی ہے کہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نہیں ہے. تو حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھے, کسی اور ملک کے قاصد تھے, ایک بادشاہ نے بھیجے تھے آپ کے پاس پیغام رسانی کے لیے. تو اس کو وہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں اتنی عجیب و غریب تعویلات جو کام ہم نے نہ کرنا ہو. تو کہنے لگے کہ جی داڑھی پرانے زمانے میں اس لیے ہوتی تھی کہ یہ گردن چھپانے کے کام آتی ہے. تو چونکہ پہلے تلوار سے لوگ لڑتے تھے تو تلوار میں نشانہ گردن کا لگایا جاتا تھا, تو گردن کی پروٹیکشن کے لیے داڑھی رکھی جاتی تھی تاکہ گردن نظر نہ آئے. اب تو جی توپ تفنگ اور گولی کا زمانہ ہے, تو اب تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. یہ فلسفے بھی آپ سنیں مسلمانوں کے, ماشاء اللہ میں تو حیران رہے کہ اس تعویل کے اوپر زندگی میں پہلی دفعہ سنی میں نے. تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں شریعت کے احکامات کے لیے ایسی کوئی چیز, کوئی کہہ دے کہ قربانی اسلام میں نہیں ہے یا فرض واجب نہیں ہے, سنت ہے, ہمیں بڑی پسند آ جاتی ہے. کوئی کہہ دے کہ تراویح کی رکعات 20 نہیں ہے, کم ہے, ہمیں وہ بات بڑی پسند آئے گی. آپ غور کریں کہ ہمیں وہ چیز کیوں پسند آتی ہے جو آسان ہوتی ہے یا نہیں کرنی ہوتی. کبھی ہم نے مثلا امام مالک کے ہاں تراویح کی رکعت 36 ہے, کبھی 36 پڑھی ہم نے؟ یہ اگر ہمیں اتنا شوق ہے مختلف اقوال پہ عمل کرنے کا, تو امام مالک کے یہاں 36 ہے, تو کبھی 36 کی بھی تو بات چلائیں نا کہ جی صرف 20 نہیں, 8 کی کیوں چلاتے ہیں؟ اس لیے کہ کم ہے. پسند ہے کہ 8 کے بعد گھر بھاگنے کا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. ابھی کوئی 4 والا کال کہیں سے نکل آیا تو آپ دیکھیں ہمارا اجماع اس کے اوپر ہو جائے گا پوری قوم کا. تو یہ ہمیں سمجھے کہ ایک ہے انسان عمل کتنے پر کرتا ہے اور کتنے پر نہیں کرتا. یہ تو توفیق کی بات ہے, اللہ کی عطا ہے, ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. ایک ہے کہ اسلام جیسا آیا ہے ویسا اس کو تسلیم تو کرے. یہ تو اولین درجہ ہے کہ جو دین آسمانوں سے جیسے نازل ہوا ہے اور جو قرآن و سنت میں جیسا موجود ہے, صحابہ کا طرز جس کے اوپر موجود ہے, صحابہ کا اجماع جن چیزوں کے اوپر موجود ہے, اس کے آگے سر تسلیم خم تو کرے, سرنڈر تو کرے کہ دین یہی ہے, میری کوتاہی ہے, مجھ سے نہیں ہو پاتا, میں نہیں کر پاتا, یہ کام مجھ سے نہ ہو سکا, یہ کام. بجائے اس کے کہ ہم یہ رویہ رکھیں, ایسے بندے کو ہدایت ہو جاتی ہے عمر کے کسی نہ کسی مرحلے میں. جو شخص پورے دین کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو کوتاہ اور خطا کار اور گناہ گار سمجھتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکا تو میری کمی ہے, ایسے بندے کو عام طور پر موت سے پہلے ہدایت ہو جاتی ہے. لیکن جو شخص دین کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ میں عمل نہیں کرتا تو اب کسی طریقے سے میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے, تو جو یہ کوشش کرتا ہے یہ گمراہی کا بڑا آخری درجہ ہے. اور ایسے بندے کو عام طور پر ہدایت نہیں ہوتی, کیونکہ ہدایت تو اس کو ہوگی نا جس میں طلب ہوگی. اس کو تو اس چیز کی طلب ہی نہیں رہی, وہ تو کہتا ہے یہ چیز دین میں ہی نہیں ہے, تو طلب کہاں سے آ گئی اس کو. اور جب وہ اس کو طلب ہی نہیں ہوگی تو وہ چیز اس کو نصیب بھی نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ کا ایک سنت ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو بھی دیتے ہیں. دنیا میں اللہ کا معاملہ یہ ہے, کسی کو طلب ہو یا نہ ہو, اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے, دنیا لوگوں کو ملتی ہے, لیکن دین صرف طلب والوں کو ملتا ہے. یہ ایسی بے قیمت چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کے منہ پر تھوپ دے کہ لو تمہارا بھی ہوا, چاہے تمہیں چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا تمہارا ہوا. کیسے کیسے واقعات ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ جو عبرت ہوتی ہے وہ حضور کے چچا ابو طالب کے بارے میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے احسانات دیکھیں اور ان کی کتنی بھلائیاں دیکھیں اور خیرخواہیاں دیکھیں, اور آپ کے سر پر ایک سائبان کی طرح تنے رہے وہ کہ کسی کو آپ کی طرف نہیں بڑھنے دیا. لیکن اللہ جل شانہ اتنے بے نیاز ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, یعنی بھتیجے اور چچا کی جو محبت ہے, بھتیجا ہونے کی وجہ سے جو محبت ہے وہ الگ چیز ہے, اور اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ کی رسالت, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی اس پر محبت کافی نہیں کہ میرا بھتیجا ہے, میرا خون ہے, میرے بھائی کی اولاد ہے, یہ محبت کافی نہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ اللہ کا رسول ہے اور بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے, اور واجب الاطاعت ہے ہمارے لیے. یہ نہیں مانیں گے تو صرف محبت کی یہ جہت کافی نہیں ہوگی کہ میرا خون ہے اور میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے, اتنی بات کافی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی.